بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز سامعین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جب فوج نے اپنا ملک بیچ دیا، دھوکہ دہی، غبن، اعتماد میں لے کر دھوکہ دینے والے، یہ سب کوئی نئی بات نہیں ہے، مگر آج ہم آپ کو جس عظیم فراڈ کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کی شاید تاریخ میں کوئی مثال نہ ہو۔ یہ سن 193 کی بات ہے۔ روم کی عظیم سلطنت خانہ جنگی اور شدید مالی مشکلات کا شکار تھی، یہاں تک کہ حکومت کے پاس فوجیوں کو تنخواہ دینے کے پیسے بھی نہ رہے۔ مالی مشکلات سے تنگ آ کر رومن سلطنت کے پریٹورین گارڈ، جو رومن شہنشاہ کی حفاظت پر مامور ہر اول دستہ تھا، نے بغاوت کرنے کا منصوبہ بنایا، اور یوں رومن فوج کی اس ایلیٹ فورس نے بغاوت کر کے شہنشاہ کو قتل کر دیا اور مالی بحران کو حل کرنے کے لیے سوچ بچار شروع کر دی۔ کئی دنوں کی مسلسل بحث اور طویل سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی امیر ترین تاجر کو ملک بیچ دیا جائے تاکہ مالی بحران کا کوئی حل نکالا جا سکے۔ لہٰذا پریٹورین گارڈ نے متفقہ فیصلہ کیا کہ تمام رومن سلطنت کو سر عام نیلام کیا جائے گا اور سب سے زیادہ بولی لگانے والے کو سلطنت فروخت کرنے کی پیشکش کی جائے گی، اور یوں اس عظیم سلطنت کی نیلامی کا اعلان کر دیا گیا۔ اس طرح یہ عظیم سلطنت سب سے زیادہ بولی لگانے والے کو بیچ دی گئی اور ڈیڈیس جولینیس روم کا شہنشاہ بن گیا۔ اس نے ہر فوجی کو 250 سونے کے سکوں کے عوض خرید لیا، جو آج کے دور کے حساب سے 1 ارب ڈالر کی رقم بنتی ہے۔ قیمت وصول کرنے کے بعد اس کو رومن فوج کی طرف سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اور چاق و چوبند فوجی دستوں نے اس کو اپنے حصار میں لے کر سینٹ میں داخل کروا کر اس کو تخت پر بٹھایا، اور باقاعدہ اس کی تاج پوشی کی گئی۔ بادشاہ بن جانے کے بعد اس نے سب سے پہلا حکم ان فوجیوں کو سر عام پھانسی دینے کا دیا جنہوں نے اس کو بادشاہت فروخت کی تھی۔ اس نے ان فوجیوں کو بدترین قومی غدار قرار دیا جنہوں نے پیسوں کے لیے اپنے بادشاہ کو دھوکہ دے کر قتل کیا اور اس عظیم سلطنت کو یوں سر عام بیچا۔ مگر یہ بدقسمت تاجر اس بادشاہت سے صرف 9 ہفتوں تک لطف اندوز ہو سکا، کیونکہ فوجیوں نے دوبارہ بغاوت کا منصوبہ بنا لیا تاکہ اس کو قتل کر دیں۔ بغاوت کے بعد جب فوجی اس کو قتل کرنے کے لیے محل میں داخل ہوئے تو اس کے آخری الفاظ یہ تھے: مجھے کیوں مارا جا رہا ہے؟ میں نے کیا غلط کیا؟ تاریخ میں دھوکہ دہی صرف مالی فائدے کے لیے نہیں کی گئی۔ جغرافیائی دریافت سے لے کر تعلیمی حصول تک، مذہبی عقیدے سے لے کر سیاسی اقتدار تک، سب کچھ کسی نہ کسی دور میں دھوکہ دہی یا ہیرا پھیری سے حاصل کیا گیا ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں